ویلنٹائنس ڈے کا تذکرہ بھی بیچ میں آیا. اب یہ جو ہر سال ہی آتا ہے اور لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. دا تھنگ از کہ کئی لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں عشق عاشقی والے میں, اور خاص طور پہ اس کو یہ سیلیبریشن کی بات سمجھی جاتی ہے. تو ایگزامپل ایک لڑکا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی گرل فرینڈ کو آج کال کی اور کہا کہ دیکھو بات سنو, میں مزید تمہارے ساتھ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو دل از ایکول ٹو ٹوٹس جب ہو جائے گا تو مجھے گناہ ملے گا اس کا, اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ میں نے کسی کا دل توڑ دیا. عرض کیا ہے میں اس کو کیسے چھوڑوں, اسی کی وجہ سے تو میں دین پر آیا ہوں. I'm going to put a question for you guys, اور وہ کہ ضیاء بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں آلریڈی ایک حرام ریلیشن شپ میں پھنسا ہوا ہوں یا پھنسی ہوئی ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کیونکہ اب میں کیا کروں. مجھے اگر اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے, میں دعا مانگتا رہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو سکتا ہے, تو دعا مانگ نہیں سکتے آپ جس کی شادی ہو. بس تو اس میں ایک اور چیز, ایک بلکہ آپ سے لوگوں سے سوال ہے کہ ایک تو ہے جو ریلیشن شپ میں ہے ویلنٹائنس, ایک وہ لوگ ہیں جو بٹ دے آر گوئنگ تھرو اے سیویئر پیئر پریشر. پیئر پریشر اسپیشلی ابھی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ دے آفن کام کرتے ہیں کہ اب ہم جس یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ ہمارے سامنے کہتے ہیں یار اس میں نظریں نیچی رکھ کس حد تک بندہ رکھے, مطلب کیسے کنٹرول کرے. وہ الحمدللہ سارے ریلیشن شپ توڑ تاڑ کے اب وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے اور اب وہ ریپینٹ کر گیا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب علی بھائی میں آپ سے پوچھوں گا, اب وہ ریپینٹنس کی طرف آ گیا بٹ ناؤ ہی فیل سو لونلی, گرل فرینڈ بھی نہیں ہے, دوست جو ہیں ان میں بھی تھوڑا سا آؤٹ کاسٹ ہو گیا. اب وہ اللہ کا بندہ کیا کرے, وہ اس حرام ریلیشن شپ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو گیو اپ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں فری ول دیا, اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے, آپ نے اچھے کام کرنے ہیں آپ کی مرضی, آپ نے برے کرنے ہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایز یو سو شیل یو ریپ. ہر بندے کو اس کے کیے کا صلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جو بھی آپ نے ذرا برابر خیر کا کیا ہوگا وہ بھی اس دن آپ دیکھ لیں گے قیامت والے دن, اور جو بھی آپ نے ذرا برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. ویلنٹائنس ڈے کا تذکرہ بھی بیچ میں آیا. اب یہ جو ہر سال ہی آتا ہے اور لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. دا تھنگ از کہ کئی لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں عشق عاشقی والے میں, اور خاص طور پہ اس کو یہ سیلیبریشن کی بات سمجھی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان بزنسز سے گزارش کروں گا کہ جو ویلنٹائنس ڈے کے اوپر ڈیکوریشنز کرتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نا سخت وعید ہے ان لوگوں کے اوپر قرآن مجید میں جو صرف پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں فحاشی پھیلے اور یہ چیز اسپریڈ ہو. تو امیجن کریں کہ جو صرف یعنی یہ نہیں کہا جو فحاشی کر رہے ہیں یا فوش کام کر رہے ہیں یا اس میں انگیج کر رہے ہیں یا ویلنٹائن ڈے کے اوپر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ڈیٹ پہ گئے ہوئے تھے, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے وہ لوگ جو سمپلی پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز پھیل جائے, ان کے اوپر دنیا آخرت کے عذاب کی وعید ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے. تو کئی ہمارے یہاں پہ سٹورز ہیں بزنس کے پیچھے اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں, اپنے بزنس کے پیچھے ڈیکوریشنز بھی کریں گے, پروموٹ بھی کریں گے, ویلنٹائنس ڈے پہ سیلز بھی لگی ہوں گی, فلاں ڈبکا, یعنی سارا کچھ ہوا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ پلیز تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس میں ابھی ایک اور چیز بھی مینشن کرتے ہیں, آپ نے قرآن کی ایک آیت سورۃ النور کی آیت ہے جو آپ نے کی ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو ہے بڑی اچھا آپ نے ریلیونٹ کوٹ کر دیا, آیت نمبر 19 ہے یہ. ایک تو ایک کئی اور چیزیں ہیں جو پرنسپلی ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس طرح کے بزنس اونرز کو یا جو لوگ اس میں خود انڈلج ہو رہے ہیں ویلنٹائنس ڈے یا ویک وٹس ایور دے کال, کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے کہ اسپریڈ کرنا, خود بھی انڈلج ہونا تو کیٹیگوریکلی منع ہے. یہ ایک پرنسپل ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی, تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور مت تعاون کرو, ڈونٹ سپورٹ برائی اور ظلم کے کاموں میں. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ جہاں یہ فرمایا نا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی غالباً, کہ جس نے کسی خیر یا اچھے کام کی طرف فیسیلیٹیٹ کیا نا, رہنمائی کی, اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو خیر کرنے والے کے لیے ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے اور وہ بھی حدیث موجود ہے کہ اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے برائی کی طرف نا, تو آپ کے بھی ذمہ آئے گا وہ برائی کا کام جو آگے جتنے لوگ کر رہے ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا برڈن آف دا سنز آف ادرس آن دا ڈے آف ریزریکشن, جس دن بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا اور کوئی اس کو نہیں دے رہا ہوگا. تو یہ ہمیں پرنسپل ذہن میں رکھنے چاہیے. کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے, 151, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دیکھیں ضیاء بھائی, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جی
فحاشی کے قریب تک نہ جاؤ, چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو. ویلنٹائنس ڈے, اب اس میں ہوتا کیا ہے, میں آئی ول ناٹ بی سرپرائز ٹو سے دیٹ اور امیجن دیٹ سم پیپل مائٹ بی کوشچننگ کہ اس کا فحاشی سے کیا تعلق ہے. آئی مین آر یو سرپرائز ان دس ٹوڈیز, لوگ ایون یہاں تک سم ہاؤ ان اویئر ہیں کچھ ہمارے مسلم بہن بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں, جیسے ہم نے پیچھے سورۃ النور آیت نمبر 31 مینشن کی, 30 اور 31 کے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی اور نظریں جھکا کے رکھنے کی, ان طرح کی چیزوں پہ نظر ڈالنے سے منع فرمایا. اسی طرح خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بتائے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور یہ نہیں کر سکتے, یعنی اڈورنمنٹ اورنامنٹیشن کر کے آپ نان محرمس کے سامنے نہیں جا سکتے. ویلنٹائنس ڈے میں مطلب ایون دا بیس آف ویلنٹائنس ڈے, جس میں آج کل یعنی لڑکا لڑکیوں کے درمیان جو افیئر ہوتا ہے, وہ بیس ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں نے وہ کام کیے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہوئے ہیں. اگر لڑکا لڑکا کر دے تو پھر ٹھیک ہے, سبحان اللہ, #LGBTQ نامنظور. even worse, this is, and that's also in Quran. So I'm going to put a question for you guys, اور وہ یہ ہے کہ I'm sure کئی ہمارے listeners, viewers جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ضیاء بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں آلریڈی ایک حرام ریلیشن شپ میں پھنسا ہوا ہوں یا پھنسی ہوئی ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, کیونکہ ویلنٹائنس ڈے پہ میرے سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وی ول گو آؤٹ ٹوگیدر, وی ول گو آؤٹ آن اے ڈیٹ, وی ول گو آؤٹ ٹو اے ریسٹورینٹ, ویل ایٹ, ویل ڈو دس اینڈ دیٹ. اب میں کیا کروں؟ میں نے غلطی سے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھ لی یا جان بوجھ کے دیکھ لی, جو کچھ بھی ہوا, ناؤ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. آئی فیئر اللہ, آئی وانٹ ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس ریلیشن شپ سے باہر کیسے نکلوں. اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر میں نے کسی کا دل توڑ دیا, فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی گرل فرینڈ کو آج کال کی اور کہا کہ دیکھو شمائلہ بات سنو, میں مزید تمہارے ساتھ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو دل از ایکول ٹو ٹوٹ جب ہو جائے گا تو مجھے گناہ ملے گا اس کا, اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ میں نے کسی کا دل توڑ دیا. ٹھیک ہے, پھر وہ ایک شعر بھی پڑھتے ہوتے ہیں, ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر, ٹھیک ہے, سنا, ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا. ٹھیک ہے, تو یار وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیسے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب میں کسی کا دل توڑ دوں تو یہ کیسی بات ہے. اور پھر یہ کوئی خاتون بھی سوچ سکتی ہیں کہ جی میں نے اگر جب بھی آپ کی بات مان لی اور میں نے کسی کے ساتھ وہ بریک اپ کر دیا تو وہ تو اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا, وہ تو بڑا ناراض ہو جائے گا, وہ تو مجھے بد دعائیں دے گا, تو اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں معاف کریں گے اس چیز کے لیے. تو اس کا سوال, یہ جو بڑا پیارا سا اور معصومانہ سوال ہے, خرم بھائی آپ سب سے پہلے اس پہ بتائیں, کیونکہ آپ ماشاء اللہ ایک تجربہ کار آدمی ہیں اس فیلڈ میں. نہیں آفکوسلی آپ ماشاء اللہ ویسے آئی ٹی کی فیلڈ اور ماشاء اللہ مینجمنٹ مارکیٹنگ اسپورٹس کے اندر آپ کا بڑا نام ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک تو میں خیر کوشش کروں گا آپ لوگ ایک تہا کی ویڈیو میں نا میڈیا ٹیم کو یاد ہو, ایک کامنٹ ہے بڑا کمال کا. اچھا, کہ ایک انڈیا سے ایک بندے نے تہا کو, بلکہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ناراض کرنا, اس نے تہا کو باتیں سنائی ہوئی ہیں نیچے کہ تیری وجہ سے میری گرل فرینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. اور وہ کمال کامنٹ ہے, اوپر انڈین اردو لکھی ہوئی ہے, تو خیر کافی ہلیریس ہے. تو اچھا چلے, آپ کا جو سوال ہے ابھی اصل میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مجھ سے بھی اکثر لوگ کبھی پوچھتے ہیں جی کیسے نکلا جائے, اور یہی جو آپ نے سوالات کے لوگوں کی یہ کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ جی اگر دل دکھ جائے تو پوائنٹ یہ کہ اللہ کو ناراض آپ نے کسی حال میں نہیں کر سکتے. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو نا سلو اینڈ اسٹڈی نہیں نکلا جا سکتا, آپ نے بس نکلنا ہے. آپ نے السلام علیکم کریں, ان کو بتا دیں کہ یار یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل بھی اسلام سے کوئی اجازت نہیں اس چیز کی, اینڈ دس از ویئر وی اسٹاپ. وائی ڈو وی اسٹاپ, وائی ڈو وی اسٹاپ؟ بیکاز اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ مطلب اس کے اوپر تو ملٹیپل مطلب آپ کے پاس وہ ہے نا ایویڈنسز ہیں. اچھا ایک بات جو نا خرم یہ بھی ہوگی کہ شاید فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ اگر آپ واقعی میں کسی کے بارے میں سیریس ہو نا, ہاں جی, why on earth would you want to do something حرام؟ آپ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھو آپ اگر اسٹارٹ ہی رانگ فٹ پہ کر رہے ہو, آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بلیسنگس ڈال دے گا, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی, آپ اسٹارٹ ہی غلط سے کر رہے ہو. اگر آپ کسی کے بارے میں سیریس ہو رہا, اگر آپ چاہتے ہو کہ یار اس میں کچھ پازیٹیو ہونا چاہیے, کوئی خیر کی طرف بات پہنچے, why on earth are you starting off on the wrong foot؟ اچھا میں ابھی ایک اور میں نے میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, میں نے نوٹ کیا جو ایکچولی میں سنسیئر ہوتے ہیں نا جینوئنلی, وہ اس طرح کی جب کوئی بات سنتے ہیں نا, دے ایکچولی ٹیک دا رائٹ اپروچ, وچ از کہ نکاح کی طرف جاتے ہیں, نکاح کی طرف جاتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں, اور وہ سے بات کرواتے ہیں, خود نہیں بات کرتے. ہاں خود نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں. obviously ابھی اتنا ہوتا ہے کہ اگر پوری دینی نہیں ہوتا تو پیرنٹس کے تھرو جاتے ہیں. اچھا ملٹیپل چیزیں, پہلی تو چیزیں پیرنٹس کے تھرو چلے جاتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یار
ختم ہی کر دیتے ہاں یہ ویسے بھی دل بھر گیا تھا یا جو بھی تھا وہ ختم کر بھی دیتے ہوتے ہیں, یا ختم کرنے پہ اتنا بڑا ان کو ایشو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جو صرف آئی مین جو ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک زیادہ جو بڑا پرابلم آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سنسیئر ہیں پیرنٹس کی طرف جاتے ہیں اس رائٹ روٹ پہ, اور پیرنٹس نہیں ایگری کرتے. دیٹس ویئر دا بگر چیلنجز از, وہ جینون چیلنج ہو رہا ہے بیکاز وہ کہتے ہیں یار ہم تو رشتہ کرنا چاہ رہے, اب ہمارے ماں باپ نہیں راضی ہو رہے, اب ہم کیا کریں. اس کے لیے جو صبر ہے نا وہ نہیں کرتے, اور سولوشن تو الحمدللہ ہے. تو خیر جو دوسرا آپ کا سوال ہے ایکچولی اسی پہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا میں نے کسی کا دل دکھا دیا, یہ تو بالکل ہی اللہ معاف کرے بوگس کا کانسیپٹ ہے. آپ اللہ کو پہلے ان اینی کیس ناراض کر رہے ہیں اور اتنا سخت ناراض کر رہے ہیں, آپ اللہ کی طرف جب قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض کسی حال میں نہیں ہوں گے. دل دکھانا یہ کوئی مطلب یہ ایسے ہے کہ یار کل کو میرا دوست کہہ رہا ہے یار تو میرے سے شراب پی لے, میں کو یار نہیں ہوں, دوست ناراض ہوگا تو پی لیتا ہوں, تو یہ تو بوگس کانسیپٹ. بلکہ آپ دیکھیں ایک صحابی وہ بھی تھے جن کے اسلام قبول کرنے پہ نا ان کی والدہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی نا, یعنی کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو ایسا کرو آپ اسلام نہ قبول کرو کیونکہ تمہاری امی ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, ماں جو ہے وہ, یعنی وہ سارے فضائل نہیں بتائے, انہوں نے کہا آپ اسلام پہ ہی رہیں. اور وہ خود ہی ایک ہفتے بعد ان کی امی جو تھیں انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا ریورٹ کر کے. دیکھیں عمر بھائی آپ ذرا یہ جو خرم بھائی سے آگے میں کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کچھ مین بات تو کر دی. یہ جو بات ہوئی نا کیونکہ یہ جینوئن سوال آتا ہے ہمیں, مجھے بھی آیا کئی دفعہ کہ جی اب ہم اس میں ہیں تو ہم کیا کریں, اب پھنسے ہوئے ہیں مطلب. اینڈ آئی نو دا پرابلم, وی نو دا پرابلم, دیٹس وائی دا فرسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ آنسر از دا سیم دیٹ خرم سیڈ کہ یار ایکچولی یو آر سپوز ٹو quit the haram ASAP. As soon as you have come to realize, you have to stop it, of course. But sometimes it is maybe اب آپ ایک چیز میں آئے ہوئے ہیں, then let's try to fix the thing as soon as possible. And what is the solution? جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ میں یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ سب سے پہلے نا آپ پرابلم کو سمجھ لیں کہ یار اللہ تعالیٰ کو آپ سخت ناراض کریں, جیسے خرم نے بات کر دی, تو آپ نے اس کو فکس کرنا ہے. آپ سب سے پہلے اپنا اورینٹیشن اپنی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کریں اس بارے میں دونوں. نمبر 2, you have to now stop all the haram. What does that mean? Communicating with each other directly and illegally and Islamically illegally. وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. پھر پیرنٹس کے پاس آپ نے لے کے جانی ہے بات, ظاہر ہے دونوں راضی ہیں, وہ تو ان میں تو مسئلہ نہیں ہے, پیرنٹس میں مسئلہ آتا ہے جیسے خرم نے کہا, تو وہاں پہ واقعی بڑا مسئلہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں پہ کیا کریں, اب یہ تو ڈیڈ اینڈ نہیں ہے. دیکھیں اللہ از وی ہیو اسپوکن اباؤٹ اٹ ملٹیپل ٹائمس. اللہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں ایک سورۃ الفرقان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنے عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی ہیں نا, 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے, اس میں زنا کا بھی ذکر کیا ہے, ولا یزنون یہ بھی فرمایا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا نا. دیکھیں اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر 3 بڑے گناہ, شرک, قتل اور زنا, لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی اور ایمان پہ قائم رہا, ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا, یعنی توبہ پہ قائم رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ضیاء بھائی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. میں نا اس کے گناہ, زنا, اللہ اکبر, شرک, نیکیوں سے بدل دوں گا. اللہ ایسے ہیں. What you can do is repent sincerity کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کریں, یا اللہ غلط کر دیا, بالکل غلط ہو گیا. But we are now at this stage. اسلام ڈز ناٹ فوربڈ یو, 2 بندے جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اسلام منع نہیں کرتا کہ نہیں تم نے یہ طریقہ غلط تھا چھوڑ, بلکہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر ہی ان کے لیے کہ وہ نکاح کر لیں. حدیث ہے سب سے بہتر, یعنی کہ وہ حدیث ہے اس طرح سے کر کے کہ ہم 2 محبت کرنے والوں کے درمیان صرف نکاح دیکھتے ہیں, یعنی کہ اٹس بیٹر کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, بیٹر اف اٹ فٹس, یعنی کہ اسلامکلی فٹس, یعنی بندہ نمازی ہے, دونوں یہ سب چیزیں دیکھ کے تو نکاح کریں. یعنی پسند کرنے والے آپس میں نکاح کرنا پسندیدہ ہے, ریکمنڈ, کیونکہ اس کے فوائد ہیں. آپ استغفار کریں سب سے پہلے. دیکھیں یو ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ رانگ گناہ ASAP, میک استغفار both of you. پکی توبہ اس میں انہیریٹڈ ہے, امپلیسٹ ہے کہ اب آپ وہ گناہ نہیں کریں گے. اب اللہ سے مانگیں, نیور انڈرمائن دعا کو انڈرمائن نہ کریں. اللہ سے دعا میں اس کو مانگیں. What's wrong with it? Yes you can. لیکن اس کا نام ہی اگر دعا ہو تو پھر تو آسان ہو گیا نا. دعا کریں اگر آپ واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے, which is a good thing. دعا کریں یا اللہ اگر یہ ہمارے لیے اچھا, استخارہ کریں اور سنسیریٹی سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں. اچھا اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو نا بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا.
اگر آپ نے نماز قائم نہیں کی ہوئی, نماز قائم اس کے لیے نہیں, شادی کے لیے نماز نہیں قائم کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز قائم ویسے کریں. آپس کی بات ہے, اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں نا, نہیں اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں نا کہتے ہیں ضرور اس کو پیار میں ناکامی ہوئی ہوگی, تو آپ دین کی طرف آ گئے, اللہ اللہ کر رہے, تو اچھی بات ہے, چلو آ گئے نا الحمدللہ, کچھ حد تک ٹرو بھی ہے, صحیح بات ہے. So we have to take the right path. What اگر آپ نے صحیح مسلمان بننا ہے اب اللہ کی خاطر, کیونکہ you repented for the sake of Allah, then ask Allah for that marriage. آپ کی بات سن کے مجھے ایک شعر یاد آیا, تمہیں بھلاؤں بھی تو کیسے, عرض کیا ہے تمہیں بھلاؤں بھی تو کیسے, میری آئی ڈی کا پاسورڈ ہو تم. کیا بات. ایک سوال ہوا تھا, ایک بندے نے شیخ کے پاس گیا کہ میری بڑی محبت تھی ان سے اور میں نا مطلب اب نہیں بھول پا رہا نا, تو انہوں نے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کے ایمان میں اور مضبوطی لائے. انہوں نے کہا شیخ ان کا نام ہی ایمان ہے. کہتے شیخ آپ مجھے ایمان کی دعا بتاؤ, شیخ ان کو ایمان سے انہوں نے کہا جتنا آپ ایمان کرتے مجھے اور یاد آتا. اچھا میرے اس بات کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو رب مالک اللہ گناہ کو نیکی میں بدل سکتا ہے, وہ آپ کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر کے آپ کے اس ریلیشن شپ کو, حرام ریلیشن کو حلال میں نہیں بدل سکتا. اگر آپ دعا کریں, ماں باپ کو کا ذہن بدل نہیں سکتا, بدل سکتا ہے. سو دیر از نو ڈیڈ اینڈ. اچھا اگر اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے, میں دعا مانگتا رہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو سکتا ہے, تو آبویسلی دعا مانگ نہیں سکتے آپ جس کی شادی ہو جائے. بس تو اس لیے آپ نے کہا نا کہ دیر از نو ڈیڈ اینڈ, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار ڈیڈ اینڈ بھی ہوتا ہے. ہاں دیکھیں, تو کبھی کبھار نا تب تک کہنا پڑتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی, تو لیٹس کریٹ دیٹ. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کبھی کبھار نا ہمارا, دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے جو ہے نا, میں تو عمر بھائی پچھلے جتنے سالوں سے میں یہ سوال ڈیل کر رہا ہوں نا, مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سم پیپل آسک دیز کوسچنز, آئی ایم ٹیلنگ یو, پیپل آسک کہ دیکھیں اچھا ٹھیک ہے وہ دیٹ شپ ہیز سیلڈ, وہ شپ سیل کر چکی ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی دعا مانگ رہا ہوں. This is not the end of the world. Move on. Ask Allah for better. دیکھیں ہاں یہ بات اصل میں نا, دیکھیں یہ بات جانے کے, دیکھیں جو آپ کی قسمت میں نا وہ آپ کو مل کے رہے گا, ٹینشن نہیں لیں آپ. ایک حد تک بندہ کوشش کرتا ہے, تا حد استطاعت کوشش کرتا ہے, باقی پھر اللہ پہ توکل بھی ہے نا. تو اب آپ یہ چاہیں کہ نہیں پوری دنیا کو میں کسی طریقے سے کنٹرول کر دوں اور اس کا شوہر بھی جو ہے وہ مر جائے اور فلاں بھی ہو جائے اور پھر مجھے دوبارہ نکاح میں آ جائے. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ کچھ لوگ جب یہاں تک سوال پوچھتے ہیں کہ نا میں بہت, میرے ذہن سے نا نہیں ختم ہو پا رہا, میں بہت اپسیٹ ہو چکا ہوں اور اپسیٹ ہوں, میں بہت زیادہ غمگین ہوں, ایون دو کہ وہ شادی ہو چکی ہے اور اب دیر از ڈیڈ اینڈ ایکچولی, ایون دین پیپل کہ میں کیا کروں, میں میرے دل سے نہیں نکل پا رہی وہ بات. تو بھائی آپ پتہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ غمگین ایک چیز میں اور پھنس جاتے ہیں نا وہاں پہ, دین یو اٹ از اے کلیئر سائن کہ نا آپ ایمان کمزور ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ یار جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اس سے پہلے یہ بلکہ فرمایا کہ کوئی چیز تم سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے لیے اچھی ہے, میرے بیسکلی انسان ہیپینس اچیو کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے نا, یہ کوئی تو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرے لیے ہیپینس کا باعث بنے گی. اللہ جانتے ہیں وہ تمہارے لیے ہیپینس کا باعث نہیں ہوتی, لیکن جس کو تم برا سمجھ رہے ہوتے ہو, لیٹ سے کوئی اور آپشن, اس کو بندہ برا سمجھ رہا ہے کہ جی نہیں میری تو زندگی ختم ہوگی, وہ بہتر ہوا آپ کے لیے, کیونکہ اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. تو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اگر آپ اسی غم میں, شدت غم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر پھنسے ہوئے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز, ایک بلکہ آپ سے لوگوں سے سوال ہے کہ ایک تو ہے جو ریلیشن شپ میں ہے ویلنٹائن, ایک وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس نہ گرل فرینڈ ہے نہ بوائے فرینڈ ہے, بٹ دے آر گوئنگ تھرو اے سیویئر پیئر پریشر, اسپیشلی ابھی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ دے آفن کام کرتے ہیں کہ اب ہم جس یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ ہمارے سامنے ہے, کہتے ہیں یار اس میں نظریں نیچی رکھ کس حد تک بندہ رکھے, مطلب کیسے کنٹرول کرے. اینڈ دین when you see all your friends, almost every other friend is کا کسی کا ریلیشن بن رہا ہے, کسی کا بن چکا ہے, کسی کا کدھر جا رہا ہے, آپ کس حد تک, اور پھر یہ ویلنٹائنس ڈے سے پہلے یونیورسٹیز اور یہ جو سارا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ یونیورسٹیز بھی محاذ انکریج کر رہی ہوں گی, لڑکیاں اس طرح کپڑے پہن کے آنا شروع ہو جائیں گی, ریڈ کلرز اینڈ وہ سارے شروع ہو جاتا ہے. سو واٹ ایڈوائز, لائک ایکچولی پریکٹیکل ایڈوائز نا, مطلب ہمیں نا تھوڑا سا ریئل ہو کے پریکٹیکل ایڈوائز لوگوں کو دینی چاہیے. ایک ہے ہاں جی ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے, بٹ آئی تھنک سم ٹائمز نا کوئی پریکٹیکل جینوئن اسٹیپس لینے چاہیے جس سے آپ کے لیے یہ چیز اپلائی کرنا آسان ہو جائے. جو ایک بیس کنسیپچوئل بات پہلے کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نا ٹرو سینس میں مولوی ود این ایٹیٹیوڈ بن جائے, ٹھیک ہے. اور مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کی جو اصطلاح ہے نا وہ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے ایمان میں, اپنے دین میں کانفیڈنٹ ہوں کہ الحمدللہ اگر میں بچا ہوا ہوں اس شر سے,
الحمدللہ, اور آپ اس پہ فخر محسوس کریں. آپ یہ محسوس نہ کریں کہ اوہ میرا کوئی کسی کے ساتھ حرام ریلیشن شپ نہیں چڑھا, باقیوں کے سب کے ہوئے ہوئے ہیں. یعنی آپ فیل کرو الحمدللہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. یو شوڈ فیل بلیسڈ اینڈ پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اللہ نے آپ کو سیف گارڈ کر لیا, بچا لیا, بیکاز دس از ون آف دا بیسٹ تھنگس دیٹ کوڈ ہیو ہیپن ٹو یو. تو بجائے کہ آپ اس پیئر پریشر میں آئیں, آپ خود پیئر پریشر کریٹ کریں. آپ وہ پیئر پریشر کریٹ کریں کہ یار آپ لوگ کیوں حرام میں پڑے ہوئے ہو. اللہ نے جب رشتہ کرانا ہوگا, میں کوئی پسند آیا یا کچھ ہوا, میں سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو انوالو کروں گا, تھرو پراپر چینل جاؤں گا. اگر وہاں پہ رشتہ ہو جاتا ہے الحمدللہ, اور اگر نہیں بھی ہوتا ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا اور وہ میرے لیے بہتر ہوگا. تو بجائے کہ آپ اس میں مسکین بن رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے کیوں پیار نہیں ہو رہا یا محبت نہیں ہو رہی یا میرا کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے, وائی یو فیلنگ دیٹ وے. ایکچولی مسکین بندہ ضیاء بھائی تب بنتا ہے خرم, پتہ ہے آپ کو, کہ جب انسان خود دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے. اگر تو یوتھ میں سے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی خود شور ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, خود نامکمل پریکٹسنگ ہے, خدا خوفی رکھ کے اپنی زندگی میں وہ ساری چیزیں لے کے آنا, دین کا علم بھی حاصل کرنا, ایسے دوست بنانا, اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنانا علم والا, نہ یہ ہے, اور دوسری طرف وہ بھی پورا نہیں ہے, بلکہ اس میں شاید پرابلی زیادہ ہی ہوتا ہے کہ جو اپوزنگ چیز ہوتی ہے, دونوں چیزوں بس وہ بیک اینڈ فورتھ ہی چل رہا بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہوتا ہے, تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جب کوئی بندہ جس کی سوچ میں ایک وہ تھاٹ پیدا ہوتی ہے نا شروع میں, تو وہ تھوڑا سا ایریا شروع والا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے جب آپ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں. تو اس میں تو چیلنجز ہوتے ہی ہوتے ہیں, یو کی ناٹ. سر اس میں جو پریکٹیکل ٹپس ہیں, بلکہ آئی تھنک ایک آپ نے آلریڈی اسی میں دے دی ہے جو مجھے لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو یونیورسٹی میں جو چیلنج فیس کر رہے ہیں, جو ماحول میں فیس کر رہے ہیں نا, اپارٹ فرام یونیورسٹی جو ہے نا, دیٹس ویئر یو نیڈ ٹو بلڈ یور ایمان. تو اس میں جو کمپنی ہے آپ کی دوستوں کی, اس میں میک شور کریں پھر آپ کی ایک سیپریٹ کمپنی ہو ایسی دیندار بھائیوں کی, دوستوں کی, جہاں پہ آپ انجوائے بھی کریں, جن کے ساتھ آپ گھومیں, جو آپ مولوی نراٹی والی بات کریں. یو شوڈ گو اینڈ ہیو فن, پلے اینی اسپورٹ دیٹ یو لائک, بائک رائڈنگ یا وٹ ایور دا تھنگ از. آپ اپنا کام کریں, اپنے ایسے انٹرسٹ پیدا کریں, اور ایسی کمپنی دیندار بھائیوں کی ملے کہ وہ شغل بھی لگائیں, نماز کے ٹائم نماز بھی. اسی طرح سسٹر سیم گوز ود دا سسٹرز, کہ آپ لوگوں کی اپنا جو سرکل آف فرینڈز ہے نا, ایک ایز ہیومنز وی نیڈ سوشل, ہم لوگ سوشل اینیملز ہی ہیں ایک طرح سے, ہمیں سوشلائزیشن کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم بند, کیونکہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ سم آف اس ہیو گون تھرو اٹ, بلکہ موسٹ آف اس کہ آپ کے پرانے دوست جب چھوٹ رہے ہوتے, نئے مل نہیں رہے ہوتے, وہ بیچ کا جو پیریڈ ہے, سو بی کوئک ان فائنڈنگ, اللہ سے دعا اس کے لیے بہت کریں کہ اچھی کمپنی مل جائے, بیکاز آئی پرسنلی فیل کہ یہ بہت بڑی سپورٹ ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, رائچس کمپنی میں آ جاؤ. کیونکہ رائچس کمپنی کا نا بہت بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کی ڈیولپمنٹ پہ, آپ کے کانفیڈنس پہ, آپ کی اس شخصیت پہ جو بننے جا رہی ہے. بٹ اس رائچس کمپنی تک پہنچنے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, جس پہ بھی ہم لوگوں نے پورا ونڈز آف چینج ٹور کیا تھا, کہ میں کون ہوں. اور یہ جو علی بھائی نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہی سوال ہے, میں کون ہوں. آپ پہلے یہ تو بتاؤ بھائی تم کون ہو, بلا کی جانا میں کون, تم مسلمان ہو, تم اللہ کے بندے ہو, تم نیک آدمی ہو, تم کون ہو. پہلے اپنے آپ کو تو آئیڈینٹیفائی کرو. وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس سے باہر نکلو کو میں پورے کا پورا ہی مسلمان ہوں. اور ٹھیک ہے, میں اگر مسلمان ہوں تو میں کیوں اس بات پہ ڈپریشن میں جا رہا ہوں, یا اس بات پہ میں پریشر فیل کر رہا ہوں کہ میں کسی حرام میں نہیں ہوں. یار تم اللہ کا شکر ادا کرو, تم تو مسلمان ہو, تم حرام سے بچے ہوئے ہو, تم تو جو ہے نا مٹھائیاں بانٹو کہ یار الحمدللہ میں جو ہے نا حرام سے بچ گیا, بجائے کہ تم الٹا گلٹی فیل کرو کہ میری کیوں گرل فرینڈ نہیں ہے یا میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. بلکہ جب انسان اللہ کی طرف آنا شروع کرتا ہے ضیاء بھائی, تو انسان کا بیہیویئر الٹا ہو جاتا ہے برو. ایسے ماحول کو دیکھ کے انسان انفلوئنس نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتا ہے ایک بیچارگی کا ہوتا ہے کہ یار میرے بہن بھائی جو ہے کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں, وہ خود اٹریکٹڈ فیل نہیں کرتا, افسوس کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے اویئرنیس دلائی جائے کہ دس از رانگ. ان کو اس کو نا ان مسکینوں پہ ترس آ رہا ہوتا کہ یار یہ کس غلط جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا آپ سے میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چلیں ایک بندہ جو ہے وہ حرام ریلیشن شپس کے اندر ملوث تھا, ویلنٹائنس ڈے آیا, ناؤ اس نے یہ غلطی سے یا جان بوجھ کے پوڈ کاسٹ سن لی, اور اب اس کو لگا کہ مجھے نا چینج کرنا چاہیے, اور اس نے توبہ بھی کر لی, اس نے گرل فرینڈ کو فون بھی کیا, اس نے کہا سوری شمائلہ ایسا اب نہیں ہو سکتا, بات ختم کر دی, ٹھیک ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, رب راضی تو سب راضی, میں کسی کے اس پہ کنسرن نہیں ہوں, اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, اور اب وہ الحمدللہ سارے ریلیشن شپ توڑ تاڑ کے اب وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے, اور اب وہ ریپینٹ کر گیا, ٹھیک ہے الحمدللہ. اب علی بھائی میں آپ سے پوچھوں گا, اب وہ ریپینٹنس کی طرف آ گیا, بٹ ناؤ ہی فیل سو لونلی, گرل فرینڈ بھی نہیں ہے, دوست جو ہیں ان میں بھی تھوڑا سا آؤٹ کاسٹ ہو گیا.
اب وہ اللہ کا بندہ کیا کرے, وہ اکیلا محسوس کر رہا ہے, تنہا محسوس کر رہا ہے, اور اب اس کے لیے نا وہ ایک مصیبت والی کیفیت ہے, اب وہ کیا کرے بیچارہ. ایک تو سب سے پہلے گانے سننا چھوڑے, میوزک چھوڑے, ٹھیک ہے, آئی ایم سو لونلی بروکن اینجل, اس سے باہر آ جائے پلیز, خدا کا واسطہ ہے. کیونکہ گانے جو ہیں, یہ میوزک جو ہے, یہ آپ کے ایموشن سے پلے کرتا ہے, اور سب سے زیادہ اسی چیز پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایسے غزلیں پھر نہ سنیں, اسی چیزوں سے باہر آئے ہیں, اور جیسے ہی آپ میوزک ایسا سنیں گے نا, تو وہ آپ کے اسی زخم کو اکھیڑے گی دوبارہ سے چیز. ٹھیک ہے, تو جسٹ کٹ اٹ آؤٹ, ٹھیک ہے, اس سے نکلیں پائے. اور دوسری بات, اصل چینل کی طرف موو آن کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ مولوی دنیاٹی کو چینل جوائن کریں, obviously وہ تو گوز وداؤٹ سیئنگ. ٹھیک ہے, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. اس چینل کو ضرور جوائن کریں. اچھا, اور اس کے علاوہ کوئی چینل بھی آپ کہہ رہے تھے؟ اس کے علاوہ جو رائٹ چینل ہے, آپ نکاح کی طرف جائیں اپنے, لیکن وہ گرل فرینڈ تو ابھی اس نے اس کو چھوڑ دیا, تو اب نکاح کیسے کریں؟ تو ضروری تو نہیں ہے کہ گرل فرینڈ سے ہی کریں. نہیں, وہ تو چلے گی نا, وہ تو تھینک یو ویری مچ ہو گیا, خدا حافظ, اب تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ گرل فرینڈ نے بھی کہہ دیا ہمارا بھی استخارہ ٹھیک نہیں ہے. تم چھوڑنا چاہتے ہو, میں تمہیں چھوڑنا چاہتی ہوں, ہمارا بھی استخارہ ٹھیک نہیں ہے. اتنے نیک لوگ تھے تو وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تھے کیسے؟ استخارہ کرنے والا بندہ جو ہے نا, کبھی کبھار استخارہ والے بھی ہوتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, اور ان کے سارے وہ اصل میں کری جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ٹھیک ہی جا رہے ہوتے ہیں, ان کے تو ریلیشن چلائی جا رہے ہوتے ہیں. جاوی اس میں نا اگر علی بھائی سے میں علی بھائی نے سولوشن تو دیا نہیں ٹیک اوور کروائیں, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بہت ماشاءاللہ زیادہ. اچھا, فنی دنیا سے تعلق ہے ان کا, کاؤنسلنگ میں. اچھا, کاؤنسلنگ میں آپ کیا سمجھتے کہ آپ بھی اپنی کاؤنسلنگ کرواتے رہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. چلیں بھائی, اگر بندہ نا جیسے آپ نے کہا نا, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا فیلنگس کو کہ بالکل اب لونلی ہو گیا ہے بندہ, دیکھیں زیا بھائی, اللہ نے نا کوئی پیٹ پال لے, اللہ نے سولوشن دیے ہوئے ہیں. دس could be one, but let's be more practical. کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتا بندہ, but I don't think so کہ پیٹ پالنے سے اس کو کوئی وہ مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ نا خیالات میں کہیں ادھر ہی رہے گا. اللہ نے نا بڑے پریکٹیکل سولوشن دیے ہیں. دیکھیں زیا بھائی, سب سے پہلی نا اس اللہ کے سولوشن کی طرف آنے سے پہلے میں ایک مینشن کر دوں, وہ جو دعا ہے نا, دیکھیں قرآن نا پتہ کیا ہمارے ہر پرابلم, حزن, غم کا سولوشن ہے. یہ بہت سارے اسکالرز اور بہت سارے ایکسپیرینس لوگوں نے, وائز پرسنس نے یہ بات کی ہے کہ وین ایور یو آر غمگین, حزن, غم, دکھ, قرآن واللہ, ایون اف یو آر سینر, ایون اللہ کو آپ نے ناراض کیا, ایون دین قرآن از گونا کمپنی یو, گیو یو گڈ کمپنی. ایکچولی ریڈ قرآن, ریڈنگ قرآن گیوز یو سو مچ سیٹسفیکشن. تو میں آپ کو بتاؤں, وہ جو دعا ہے نا ہماری اتنی زبردست, وہ اللہم انی عبدک وابن عبدک, میں پوری دعا تو نہیں پڑھ رہا جس کا اینڈ ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. اگر واقعی آپ پریشان, غمگین اور آپ دکھوں کے پہاڑوں کے نیچے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر رہے ہیں نا, اللہ سے یوں دعا مانگیں کہ یا اللہ قرآن کو نا, قرآن کے ذریعے میرا غم دور کریں. کس طرح؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں. وہ نور صدری, میرے سینے کا نور بنا دیں. وہ جلاء حزنی, اور میرے غم دور کرنے کا سبب بنا دیں. اور وہ جلاء حزنی و ذہاب ہمی, اور میرا جو دکھ ہے ان کو بھی دور کرنے کا, بھگانے کا سبب بنا دیں. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں, پریکٹیکل. اف اے پرسن فیلز ویری لونلی آل آف اے سڈن اینڈ دس اینڈ دیٹ, اللہ از گیونگ یو such a practical prescription in Surah Al-Kahf. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. What I'm going to say, I'm going to translate this as well. Allah is telling you to get into a good company. Wallahi, Zabai and whoever is listening, whoever is going through this problem, this works practically. Try to get into a good company. Allah is telling وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نا صبر کر لو, جوڑ لو, بلکہ کسی مترجم نے یہ ترجمہ کیا قید کر لو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں, یا ان کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں صبح شام. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا, اصل میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یریدون وجہہ, کیونکہ وہ نا اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں, جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Look at the words of Allah, کہ ایون آنکھ تک نہ ہٹاؤ ان کے اوپر سے, ایسے جڑ جاؤ ان کے ساتھ. This is a practical tip directly by Allah. If you're feeling such kind of, if you're going through such situation that you're feeling lonely and میں کیا کروں, try to get, دیکھیں ہم یوتھ کلب میں اس چیز کو پریکٹیکلی فیل کرتے ہیں کہ نہیں. یہ جو آیت ہے get into a good company, everything is gonna become easier in obeying Allah subhanahu wa ta'ala or going through a difficult time. بلکہ سورہ عنکبوت میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ایک اور جو ہے نا وہ یہ نماز پڑھنا. اب چاہے نماز آپ کی 5 وقت کی نماز بھی ہے, اس کے علاوہ آپ کی جو نفلی نمازیں بھی ہیں, یعنی بلیو می, وہ جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ جو بھی
عاشق ہوتا ہے, جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے, اکثر وہ مولوی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نا اس کو سکون ملتا ہے. واقعی میں وہ جو اس کا غم ہے, جو اس کا حزن ہے, جو اس کا ٹینشنیں ہیں, جو اس کی انگزائٹیاں ہیں, وہ نماز کی طرف جب جاتا ہے نا اور واقعی اللہ سے اپنا ریلیشن شپ قائم کرتا ہے, تو واقعی میں وہ اس کو ایک لیول آف سیٹسفیکشن محسوس ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اب ہم لوگوں نے جو آپ نے خاص طور پر بات کی, وہ اس کا آئی تھنک لب لباب یا سمری یہ تھی کہ بفرینڈ اے مولوی, مولویوں کے ساتھ دوستی لگاؤ اور پیار محبت سے ڈرنے والوں کے ساتھ دوستی لگا لو. اچھا, ایک اور سوال میں ذرا آپ کو نا گوگلی کرا رہا ہوں. ایک اور, ایک منٹ, مجھے ایک بات آ رہی ہے لیکن پریکٹیکلی نا زیادہ دیکھیں, ہم پریکٹیکل بات کرنا چاہتے ہیں. تھیوری اور ہوتی ہے, پریکٹیکل اور چیز ہوتی ہے. مجھ جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو نا ان باتوں سے چڑ بہت آتی ہے. ایک تو ہے نا کہ جب وہ ہے نا کہ جب وہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے, لیکن اس سے پچھلا سٹیپ ہے کہ جب اس کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں کہ یار روزے رکھو, ٹھیک ہے, یا تم جب آیات بتانے لگ جاتے ہیں کہ تم یار اسلام کو مت بیچ میں لاؤ, اس کو نا یہ چیزیں چبھتی بہت سخت ہیں. دیکھیں بات سنیں, میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ نا گلے میں تھروٹ پینٹ لگائیں, ٹھیک ہے, پھر وہ کہتا ہے یہ صافی کھائیں, ہمدرد کی صافی. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ یعنی ہمدرد سے میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی ٹیسٹ بہت برا ہے, یعنی ون آف دا ورسٹ ٹیسٹنگ میڈیسن, بٹ خون صاف کرتی ہے, اچھی ہوتی ہے, تو تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی ہوگی, ہمدرد والا تھوڑی سی پروموشن کر دینا, کیونکہ آپ خود ہی اس میں پہلے آپ کو لگا میں ہمدرد کے خلاف بات کروں, پھر آپ ان کی الٹی بات بھی کرو گے. لیکن لگا دے. صحیح بات ہے. مائی پوائنٹ از کہ ڈاکٹر بھی آپ کو نا بہت ساری ایسی چیزیں ریکمینڈ کرتا ہے جو آپ کو زہر لگ رہی ہوتی ہے, انجیکشن لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ولنگلی ہارڈ لگاؤ, ٹھیک ہے, مجھے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہو, آپ کا دانت نکالنے کی بات کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے آپ کا روٹ کنال ہوگا. ظاہری بات ہے, آئی ڈونٹ لائک اٹ بٹ آئی نو اٹس گڈ فار می. سو بالکل اسی طرح سے اللہ کے بندے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, نماز کی طرف جاؤ. اللہ کے بندے مولویوں کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ, مطلب مولوی یہ نہیں کہ ٹپکل عذرا, بٹ اچھے لوگ جو دیندار قسم کے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے میں مولوی ہوں, بٹ دا پوائنٹ از کہ جو اچھے لوگ ہیں, جو آپ کو پازیٹیو وائبس دیتے ہیں, جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں, جو آپ کے ساتھ خیر کی بات کرتے ہیں, جو آپ کو فضول قسم کی مٹیریلسٹک نانسنس میں انگیج نہیں کرتے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. بلیو می اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن یو, اٹ ول میک یو فیل بیٹر. وائی جسٹ لیٹ می گیو یو اے سمپل ایگزامپل. جو آپ نے بات کی کہ اس بندے کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ باتیں ٹھیک ہے, لیکن یہ نا ٹھیک نہیں ہے ایکچولی. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کمپنی اچھی کریں؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب آپ اچھی کمپنی میں جانا شروع کرتے ہیں نا, سلولی ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم یو اسٹارٹ گیٹنگ ان ٹو دا ریئلی کمپنی. یعنی اگر وہ لیٹ سے کہیں کھانے پینے بھی جا رہے ہیں نا, تو آپ انہیں کے ساتھ جا رہے ہوں گے. اب وہ درمیان میں نماز کا ٹائم آئے گا, وہ سب ان سب کی فکر نماز کی طرف ہوگی. آٹومیٹکلی اٹ ول بیکم ایزیئر فار یو ٹو آفر صلاح ود دیم. وہ لوگ غلط باتیں نہیں کر رہے ہوں گے جو جن سے اجتناب کرنا چاہیے, آپ آٹومیٹکلی اس سے بھی بچ رہے ہوں گے. اچھا, آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. کہیں وہ کچھ اسپورٹس کھیلنے کی بات اگر کریں گے, جانے کی کہیں پلان کریں گے, آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ہر غلط کام سے بچ رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ غلط کام سے بچتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغ میں صبح اور شام اللہ ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ آٹومیٹکلی وداؤٹ ریئلائزنگ ویری کوئکلی یو اسٹارٹ فیلنگ اے کمپنی, یو اسٹارٹ انجوائنگ ایکچولی, کیونکہ آپ گروپ میں کام کر رہے ہیں نا. اچھی بات ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آخری سوال ہے آج کا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم شو اینڈ کر رہے ہیں. گوگلی ہے, بڑا ڈیفیکلٹ سا سوال ہے, آپ تیار ہیں؟ مینٹلی, فزیکلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, اسپرچولی. اچھا, سوال یہ ہے, جینوئن سوال ہے اور مجھے کئی دفعہ ہے, وہ سوال یہ ہے کہ میں اس کو کیسے چھوڑوں. عرض کیا ہے, میں اس کو کیسے چھوڑوں, اسی کی وجہ سے تو میں دین پر آیا ہوں. اللہ ویری مچ گوگلی. یس, آپ نے کہا مولوی سے جڑ جاؤ, وہ کہتا ہے وہی تو مولوی تھی جس نے مجھے ٹھیک کیا, مجھ جیسے گناہگار کو اس نے ٹھیک کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے پیار چھوڑ دوں. نہیں, مجھے ایکسیپشن لگتی ہے یہاں پہ کر سکتے ہیں, یہاں پہ جائز ہے, یہاں جائز ہونا چاہیے. ویلنٹائنس پہ لے جائے نہیں, ہاں یہ کہہ رہے ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, تو یعنی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپنی ہوگی, وہ تو صبح شام اللہ کو یاد کرتی ہے, وہ تو صبح شام یاد کرتی ہے. میں کیا دیں گے, لیکن ایک چیز مجھے تھوڑی سی تنگ کر دی. ابھی آپ نے 2 دفعہ گوگلی کا ذکر کیا اور دونوں دفعہ آپ نے آف اسپن کرائی ہے. پلیز گوگلی یہ ہوتی ہے, یہ اوپر سے لائیں, پیچھے سے آتی ہے. آپ ہر دفعہ گوگلی, یہ گوگلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلیز. عمر بھائی جواب. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا, دیکھیں نا ایسے مولویوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, اگر تعلق بن جائے گا تو بتائیں آپ, غم یاد آئے گا کہیں پہ, یو ول انجوائے, لک ایٹ دی تھنگز. وقتی طور پہ بھول جائے گا, لیکن اٹ ول کک ان بیک جب یہ ہنسنا. تو آپ ان کے ساتھ ولا تعدوا عیناک عنہم, ان سے نظریں تک نہ ہٹنے دینا, اتنا گھس جائے. صحیح بات ہے. جا بھائی دیکھیں, قطع نظر مذاق, کیونکہ اس کا نا اس کا بڑا اچھی اس پہ شارٹ
ہے ہمارے دین کی طرف سے. ایک پرنسپل ہے بہت کہ معصیت اللہ میں نا کسی اور کوئی چیز نہیں آگے آ سکتی, اس میں انسانوں کی اطاعت بھی نہیں آ سکتی, اطاعت بھی نہیں آ سکتی. آپ کوئی اچھا کام, خیر کا کام آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ خیر کا کام ہے, وہ کرنے کے لیے آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. یعنی ایسے پل سے آپ نہیں گزر سکتے خیر کے کام تک جانے کے لیے جو گناہ کا پل ہو, جو آپ کو گرا دے گا, کیونکہ ایکچولی وہ گرا دے گا آپ کو دریا میں, کھائی میں, کیونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کو لگ رہا ہے یہ پل ہے خیر تک جانے کا, لیکن وہ آپ کو کھائی میں گرا رہا ہے. اس نے آپ اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے اگر آپ اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں سمپل اصول ہے, اللہ خیر, نماز یا کوئی بھی کام خیر کے لیے بھی آپ نافرمانی کا راستہ نہیں, اللہ کی نافرمانی کا راستہ نہیں اڈاپٹ کر سکتے. آپ کو اگر آپ کو مینز بھی ٹھیک کرنے, مینز جی یس یو ہیو ٹو ریکٹیفائی دا مینز. اور زیادہ اس میں ہے کہ اگر آپ کو لیٹ سپوز واقعی یہ ہو گیا کہ آپ کسی اپنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی وجہ سے دین کی طرف آ گئے ہیں اب, تو مے بی اللہ تعالیٰ مطلب مے بی کیا ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ آپ کے لیے پلان کیا. کبھی کبھار آپ کوئی غلط بندہ بھی آپ کو ٹھیک بات سکھا دیتا ہے. شیطان نے بھی آیت الکرسی کا بتا دیا تھا آپ کو. نان مسلمز بھی کبھی کبھار کوئی اچھی چیز سکھا دیتے, تو اب وہ ہو گیا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اب آپ نے اس بندے کے یا کہیں یار اب تو یہ اس کی میں نے ماننی ہے. اب جو ہو گیا ہے ناؤ یو نو کہ اچھا یار یہ ریلیشن شپ از ناٹ رائٹ, دیٹس وے یو پارٹ ویز. ہاں, یا اس کو حلال کرنے کی طرف جائیں آپ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ چلو یو ہیو ٹو ریکٹیفائی دا افیئرز ناؤ. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ایک اسکالر نے نا کوئی سیرہ پڑھاتے ہوئے یہ واقعہ بتایا تھا کہ پتہ نہیں ویسٹرن کنٹری میں ایک بندے سے بات ہوئی, وہ دین کی طرف کیسے آیا تھا. وہ مسلمان شروع سے ویسٹ میں رہا تھا اور وہ بگڑ گیا تھا اور شرابی بن گیا تھا, اور شرابیوں والی ساری اس کی نا کمپنی تھی. تو ایک دفعہ شراب کے نشے میں دھت بیٹھے ہوئے سر, مطلب فل ٹون ہوئے ہوئے, اور اس میں وہ جو نان مسلم ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا تو مسلمانوں میں یہ شراب حرام نہیں ہوتی, اور اس طرح کی نا اسلامک ڈسکشن ہو رہی ہے شرابیوں کی طرف. تو اس بندے نے بتایا کہ وہ جو کنورسیشن تھی نا نشے کی حالت میں مجھے اسٹرائک کیا اس نے, اور میں جب واپس سوچ میں آیا تو میں نے سوچنا شروع کیا, اس کی وجہ سے میں جس میں سے 2 مسلمز تھے, اور آئی تھنک کہتے ہیں ایک صومالین جو تھا نا, کہتے اس کو بہت دین کی نالج تھی, کہتے اس نے اس حالت میں وہ کرسچن کو نا دعوت دے ڈالی, کہتے اور وہ دعوت ایکچولی مجھے مل گئی بعد میں جب ہوش میں آیا. دیٹس ہاؤ ہی سبب کچھ بھی بن سکتا ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو ول کیری آن دیٹ سبب. کیونکہ جی شراب کی محفل میں بیٹھ کے مجھے ہدایت ملتی ہے, اس لیے آئی شوڈ کیپ آن گوئنگ انٹو شراب محفل کیونکہ مجھے وہاں سے ہدایت ملتی ہے. دیٹ از رانگ. یو ہیو ٹو فکس دا مومنٹ یو ریئلائز دیٹ. ایکچولی ایک چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, آپ نے مینشن بھی کیا تھا. یہ ہوتا ہے یہ کیا ہے, یہ سارا ٹریپ ہے پورا شیطان کا. اسٹارٹ ہوتا ہے یونیورسٹی سے عام طور پہ یا کسی بھی جگہ سے کہ جی کلاس فیلو ہیں, کو ایجوکیشن میں پہلے داخلہ لینا, اس کی اپنی قباہتیں ہیں جس کی وجہ سے اسٹارٹ ہوا. پھر آپ نے جی کلاس فیلو آپس میں جی سبجیکٹ میں جو ہمارا ہے یا کورس ہے اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, یہ وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ جی وہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنے کا کام آ جاتا ہے کئی جگہوں پہ. پھر اس سے نیکسٹ فون نمبر ایکسچینج, پھر ڈائریکٹ فون پہ آپس میں ڈائریکٹ باتیں, خلوت ہی ہے وہ بھی. آج کل ویسے اسنیپ چیٹ یا انسٹاگرام پہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں, فون نمبر والا وہ بھی تھوڑا دور ہو گیا. جی وہ بھی فون کے تھرو ہی آپ کہہ لیں, اس کو بھی فون میں شامل کر لیں. اس کے تھرو آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ آگے اب آپ بات چیت کر رہے ہیں, پھر وہ ملنے جلنے کی بات تک نوبت پہنچ جاتی ہے. پھر اس سے آگے بات, یہ کیا ہے, خطوات شیطان ہے. یہ اسٹیپ یو آر فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. اور ایونچولی بات بہت آگے, جو کہ یعنی کہ ولا تقربوا الزنا کا حکم دیا گیا نا کہ آپ نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا, لیکن آپ پہنچ جاتے ہیں. وہ کیا رہا تھا کہ یو جسٹ وانٹڈ ٹو انجوائے نا دا پلیئر. دیکھیں ہیپینس اور پلیئر میں فرق ہوتا ہے. پلیئر شارٹ ٹرم, ڈوپامین از پلیئر ایکچولی, ہیپینس از ناٹ پلیئر. یس پلیئر کین کاز ہیپینس بٹ ٹو مچ پلیئر کین روئن یور ہیپینس ایز ویل. وہ کیا ہوا, وہ آپ نا شہوات کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور آپ کو پلیئر مل رہا تھا, تو ایک لیول پہ آ کے نا وہ اس کی آپ کو یو نیڈ مور ڈوپامین ناؤ, سو یو وینٹ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. سو شیطان آپ کو نا اپنے فٹ اسٹیپس پہ چلا کے ایونچولی اتنے غلط کام تک لے آیا. دیکھیں میں شہوات کے حوالے سے نا ایک حدیث یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں. یہ ترمذی کی حدیث ہے, یہ ابواب صفت الجنہ ہے 2075/2. شہوات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نا, میں اس کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں خلاصہ, کیونکہ پوری حدیث کے ورڈز جو ہیں وہ عبارت لمبی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا نا تو جبرائیل اس میں نعمتیں رکھی بہت ساری زبردست. جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ جنت کا ایک چکر لگا کے آؤ اور اپنا کمنٹ دو. جبرائیل علیہ السلام گئے, واپس آئے تو کہا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم
جو بندہ اس جنت کے بارے میں سن لے گا نا صحیح طریقے سے یعنی جان لے گا, وہ اس کو پا کر ہی رہے گا, یعنی وہ اس کو پا لے گا, ایسا نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس کو مس کرے. اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ جنت کے اوپر نا فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کے اوپر نا جو مشکلات اور مصائب اور جو ٹیسٹ اور صبر اور یہ سب کچھ اس سے ڈھانپ دو. اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ کہا کہ اب آپ جنت میں جا کے پھر چکر لگا کے آئیں اور بتائیں. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ چکر لگا کے آئے اور آ کے فرمایا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں جا پائے گا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہی کام جہنم کے ساتھ بھی کیا. جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جائیں جہنم کا چکر لگا کے آئیں. جہنم کا چکر لگا کے آئے جبرائیل علیہ السلام تو انہوں نے فرمایا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم جو بندہ اس کے بارے میں جان لے گا یا سن لے گا نا اس کے بارے میں صحیح طریقے سے, وہ تو اس سے بچ کر ہی رہے گا, یعنی وہ اس سے بچ جائے گا, یعنی وہ میک شور کرے گا کہ میں اس میں نہ جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو کہ جہنم کو نا شہوات اور لذتیں اور شہوات یعنی شہوات خواہش نفسانی خواہشات جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے اور جس میں بھی پلیئر ہے جسٹ پلیئر اس سے ڈھانپ دو. اب جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ چکر لگا کے ہیں, وہ جب چکر لگا کے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم اب تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی ہر بندہ ہی اس میں چلا جائے گا. یہ ایسی ڈیزائرز اتنے زیادہ کور کر گئے ہیں, لذتوں سے کور کر دی گئی ہے. دس از دا ہول فلاسفی آف دس لائف. یو ہیو ٹو گریب دا پرابلم فرام اٹس کور باٹم. ایکچولی جڑ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا جس میں ویلنٹائنس بھی آتا ہے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جس میں آپ پھنس جاتے ہیں ٹریپ ہوتے جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ فلاسفی آف دس لائف ہم نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھی. یہ سارا ہم نے ایونچولی اگر آپ کسی بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے پوچھیں نا تو مسلمس کی بات کر رہا ہوں, دے آل وانٹ ٹو انٹر انٹو جنہ, دس از دیئر فائنل ڈیسٹینیشن. بٹ ایگزیکٹلی جیسے اس حدیث میں بیان کیا گیا نا وہ جو اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے نا صبر کی مشکلات کی, اس میں سے کوئی بھی نہیں جانے کے لیے تیار. سارے جو ہے نا وہ لذات اور شہوات کے راستے سے چل کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں بھی پہنچیں گے. نہیں, یو ول دین فال انٹو. وہی بات ہے انگلش میں کہتے ہیں یو وانٹ ٹو ایٹ یور کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کیک بھی کھا لیں اور آپ کے پاس بچہ بھی رہے. گائز جزاک اللہ خیر. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں ہوں اس شوہر پر جو صبح نماز کے لیے اٹھتا ہو اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہو, اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکتا ہوگا. اور اسی طرح سے اللہ کی رحمتیں ہوں اس عورت پر جو صبح اٹھتی ہے نماز کے لیے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے, اور وہ اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکتی ہے. اب دیکھنے میں تو حدیث بڑی سمپل سی ہے, اسٹریٹ فارورڈ سی ہے, لیکن یہاں پہ نا ایک بڑے خوبصورت اس حلال رشتے کی بات ہو رہی ہے. وہ جو ایک رائٹ چوائس آپ نے میک کیا تھا, آپ نکاح کے اندر آ گئے, الحمدللہ آپ نے اپنے ریلیشن شپس کو حلال بنایا, حرام کا رستہ چھوڑ دیا. اور وہ کس بیس پر کیا؟ دین کی بیس پر. یعنی آپ کا جو مین کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ ہسبینڈ کیا, یعنی ہسبینڈ اس جیسر سے کیا کرے اور وائف اس جیسر سے کیا کر رہی ہے. وائف صبح اٹھتی ہے نماز کے لیے, وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ منحوس ہوتا رہے, میں نماز پڑھتی ہوں میں تو جنت میں پہنچ جاؤں گی. نہیں, وہ کہتی ہے میں بھی نماز پڑھوں گی, یہ بھی نماز پڑھے, دونوں جنت میں ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہسبینڈ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے جس کا انتخاب کیا ہم دنیا میں بھی پیار محبت سے رہیں گے اور جنت میں بھی یہ میرے ساتھ جائے گی. یعنی اس کے مائنڈ سیٹ میں یہی بات ہے کہ, اور میں آپ کو بتاؤں واقعی میں the only way that you can ever have a happily ever after is when you walk into Jannah together. Otherwise اگر ایک جنت میں جا رہا ہے, ایک اللہ معاف کرے جہنم میں جا رہا ہے, یا دونوں ہی اللہ معاف کرے جہنم میں جا رہے ہیں. دنیا میں تو بڑی پیار محبت دکھا رہے تھے لیکن دونوں جہنم میں داخل ہو رہے ہیں. دس از ناٹ اے happily ever after, this is a very very sadly ever after. So please ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, you can make the right choice now. So inshallah I hope and I pray کہ اگر آپ ہمارے شو کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں تو you will make the smart move, the smart choice.